اعجاز بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. خیریت سے؟ آج ہم لوگ آ گئے ہیں جی سر. زندہ پیر. زندہ پیر جی. یہ خزدار نیام جو ایریا ہے گزگی اس علاقے میں. جی جی ٹھیک ہے. ابھی جائیں گے ادھر. جی جی. پھر اس کے بارے میں بتائیں گے یہ کون ہے, جی جی بالکل. کہاں سے آئے ہیں, جی جی, اور ان کی خدمات کیا ہے اس علاقے کے خزدار کے لیے. بالکل سر بالکل. اور یہ کس دور کا ہے, کس دور کا ہے. جی ٹھیک ہے. جی سر. اس کی ہسٹری کو کوشش کریں گے, پرکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ سر. جو ہمارے پاس معلومات ہے لوگوں کو دے دیں گے. ٹھیک ہے. بالکل سر. تو یہ جو تصویر نظر آ رہی ہے, جی جی, یہ زندہ پیر کی ہے. اور اس کو زندہ پیر کیوں کہتے ہیں, یہ بھی ایک سوال ہے. ٹھیک ہے. جی جی بالکل. اس بارے میں بھی انشاءاللہ پھر بتائیں گے لوگوں کو. ٹھیک ہے. اوکے اوکے, چلو چلتے ہیں. اچھا یہ بھائی. جی سر. زندہ پیر کا مزار ہے. جی بالکل سر. یہاں اور بھی قبرستان ہے. جی ہاں سر بالکل. تو شاہ کمال پہ میں نے پروگرام کیا ہے. جی ماشاء اللہ سر. اور اس کے علاوہ جو زیدی میں ہے. جی جی بالکل. اور اس کے علاوہ عبداللہ شاہ شاہ جی, اور وہ پیر عمر ہے وہ. جی بالکل. اور آج ہم لوگ آ گئے یہاں جی زندہ پیر. ٹھیک ہے بالکل سر بالکل. ابھی اندر چلتے ہیں, چپل یہاں سے نکالے. جی ہاں سر. پھر اس کے بارے میں پھر بالکل سر جی جو بھی معلومات ہے یہ بتائیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ سر. چلو. السلام علیکم یا اہل القبور. تم یا اہل القبور. پہلے دعا پڑھے. بالکل سر. صحیح ہے. انشاءاللہ سر. اس کو چھت نہیں ہے. ہاں سر چھت, اس کی وجہ بھی ہم پوچھیں گے آپ سے سر, کس وجہ سے چھت نہیں ہے. یہ زندہ پیر کا مزار ہے. جی ہاں سر. ٹھیک ہے. جی بالکل سر. اچھا خزدار میں جی سر بہت سے صوفیہ کرام آئے ہیں. اس کے علاوہ بہت سے جرنیل آئے ہیں. جرنیل ہیں. جی سر. تو صوفیہ کرام میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا شاہ کمال صاحب. جی جی ماشاء اللہ. اور عبداللہ شاہ, پیر عمر پنجگور سے آئے تھے. شاہ کمال جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جیلانی ہے, وہ عراق سے آئے تھے. اور عبداللہ شاہ جیلانی وہ بھی عراق سے آئے تھے. جی جی بالکل سر. اور اس کے علاوہ بڑے بڑے جرنیل یہاں جی بالکل آئے ہیں, جس طرح سنان بن سلمہ. جی جی. اور منظر بن جارود. جی جی بالکل. سنان بن سلمہ کا جو مزار ہے وہ خیراوہ میں. جی. اور منظر بن جارود کا بھی تک معلوم نہیں ہے کہ مزار ان کا کہاں ہے, لیکن وہ بھی حضرت عمر کے دور میں جی جی بالکل یہاں آئے ہیں خزدار. جی بالکل. ٹھیک ہے. یقیناً سر. تو اب یہ جو ہے جی جی پیر عمر. جی تو اس کے بارے میں یہ معلومات ہے کہ, اور یہ بابا زندہ پیر ایک باکمال اور علم رکھنے والے شخص تھے. ماشاء اللہ سر. ماشاء اللہ. بہت بڑی اس کی علم تھی, اور اپنے علم کو اپنے آپ تک محدود نہیں رکھا. ماشاء اللہ. اور آ کے انہوں نے اپنے علم کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دی. ماشاء اللہ. اور تبلیغ کی, اسلام کی. جی جی بالکل. تو لوگوں کو راہ راست پر لائے. جی سر بالکل. اور انہوں نے اپنے عمل اور کردار سے ماشاء اللہ لوگوں کو تبلیغ کی. فرض کرے نا, جی جی, کوئی اگر ہے کسی چیز پر عمل نہیں کرتا, لوگوں کو اگر ہدایت کرنے کی کوشش کرے, جی جی, تو پھر لوگ اس پر عمل نہیں کرتے نا. بالکل سر. جو بعمل انسان ہو, جی جی بے شک, تو پھر جو بھی تبلیغ کرے پھر لوگ ان کو مانیں گے. جی, ان کے فالوور بنیں گے, اس وجہ سے کہ وہ جی جی ان کو دیکھیں گے ان کے عمل سے, جی جی, ان کے کردار سے, کہ یہ بھی جو عمل کردار کا جو مالک ہے, جی جی ماشاء اللہ, شخص ہے, بالکل. تو پھر اس کو لوگ فالو کریں گے, اور ان کی جو تبلیغ ہے ان کے پھر اثرات ہوں گے لوگوں پہ. بے شک سر. اور یہ بابا پیر عمر مطلب ایک باکردار شخص تھے. جی جی بابا, اور علم والے بھی شخص تھے. بالکل سر. اور یہاں جھالوان میں آ گئے. جی جی, تو انہوں نے بہت ہی بھٹکے ہوئے لوگوں کو انہوں نے ہدایت دی. ماشاء اللہ سر. بالکل, کیونکہ اس دور میں یہ آئے تھے. جی ہاں سر. یہ دور بدعت کا دور تھا, شرک کا دور تھا. جی جی سر. تو پھر آ کے بدعت کے خلاف انہوں نے تبلیغ کی. جی ہاں بالکل. اور انہوں نے کہا کہ بھائی جی ہاں, ماننا چاہیے تو اللہ کو ماننا چاہیے, اللہ کو ان کی عبادت کرنی چاہیے. اور بے شک سر, عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ بے شک. پھر انہوں نے جی ہاں لوگوں کو راہ راست پر لائے, تبلیغ کی. جی جی, پتہ ہے اس کو زندہ پیر کیوں کہتے ہیں؟ جی جی بالکل. زندہ پیر اس وجہ سے کہتے ہیں, جی ہاں سر, کہ عام لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ پیر تھا, زندہ دفن ہو گیا. یہ بات نہیں ہے. جی جی بالکل. اصل میں جی سر, یہ اپنی سچائی, جی جی, عبادت, مسلسل کوشش, جدوجہد, بے شک, اور تبلیغ اسلام کے لیے خدمات, جی یہ بالکل زندہ مثال تھے ان کے. بالکل سر.
تو اپنی زندگی میں یہ ساری چیزیں انہوں نے کی. جی بالکل سر. تو اس وجہ سے ان کو زندہ پیر کہتے ہیں. کہا جاتا ہے. جی ہاں. اچھا اعجاز بھائی. جی سر. پھر یہ لوگوں کو تبلیغ کے ساتھ ساتھ انہوں نے تصوف کے بارے میں بھی لوگوں کو ہدایت کی. جی جی. یہ سر یہ تصوف کیا چیز ہوتا ہے؟ تصوف بھائی یہ ہے کہ جی سر لوگ اپنے دلوں کو صاف کرے. جی جی ماشاء اللہ. پیورٹی آف ہارٹ جس کو کہتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں جی جی. کہ نفرت کسی کے خلاف نہ ہو. بالکل. چاہے جو بھی ہو. جی ہاں سر. اور پھر اللہ کا ذکر ہمیشہ کرے. ہمیشہ کرے یقیناً. اور ایک بعمل انسان ہو. جی جی. نماز جو ارکان اسلام ہے ان پر عمل پیرا ہو. جی یقیناً سر. تو پیورٹی آف ہارٹ اور بعمل جو ایک مسلمان ہو اس کو تصوف کہتے ہیں. اور بابا زندہ پیر نے لوگوں کو تصوف کے بارے میں بھی بہت تبلیغ کی کہ اس کو اپناؤ. جب تک اپنے دل کو صاف نہیں کریں گے نا بالکل سر اس وقت تک آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ پیورٹی آف ہارٹ کو دیکھتے ہیں. بے شک سر بے شک. تو اگر دل صاف نہیں ہے جی جی انسان دل میں بغض رکھے کینے رکھے دل صاف نہ ہو جی جی پھر وہ منزل مقصود تک پہنچ نہیں سکتا. اور اس کی عبادت میں بھی وہ مزہ نہیں ہوتا. وہ مٹھاس نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں کہ بابا زندہ پیر جی جی لوگوں کہتے ہیں تصوف اپناؤ جی اور بعمل ایک مسلمان بھی بننے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے سر. جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں ماشاءاللہ سب نے اسی کام کو اپنایا. سب نے مطلب دل سے لوگوں کو تبلیغ کی. دل سے سب سے پہلے اپنے آپ کو عمل میں وہ کرنے کی کوشش کی. اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے. جی جی ماشاءاللہ. اس کے بعد پھر لوگ دیکھیں گے کہ بھائی یہ خود کتنا بعمل انسان ہے ماشاءاللہ. تب جا کے پھر آپ کی بات میں اثر ہوگی. ماشاءاللہ سر بالکل. ٹھیک ہے. اولیاء اللہ کی یہ خصوصیت ہے ماشاءاللہ. اچھا جی سر. اس کے بارے میں یہ کچھ معلوم نہیں ہے کہ یہ کون ہے کہاں سے آئے ہیں اور اس کا خاندان کون ہے. جی جی ماشاءاللہ. یہ تاریخ کچھ نہیں بتاتی ہے. جی جی. لیکن پھر یہاں کے لوگوں سے جب پوچھا گیا ہے جی جی تو وہ لوگ کہتے ہیں جی کہ بابا زندہ پیر جی ماشاءاللہ یہ جو ہے اصل میں سندھ سے آئے. اچھا سندھ سے آئے. ہاں ماشاءاللہ. یہ شاہ کمال کا ایک نواسا ہے بابا شاہ کمال جو زیدی والے. جی جی وہ نئی میں رہتے ہیں نا. جی جی. تو ان کا ایک نواسا ہے عبداللہ شاہ. جی یہ ان کے مرید خاص تھے ماشاءاللہ. تو خلیفہ بھی تھے. تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو جھالاوان کے علاقہ ہے جی جی ماشاءاللہ یہاں قبائلی جھگڑے ہیں جی ماشاءاللہ اور لوگ شرک کر رہے ہیں بدعت کر رہے ہیں. بدعت وہ ہے کہ اسلام میں ایک نئی چیز کو لاؤ. ٹھیک ہے. وہ حالانکہ جو اصل اسلام ہے قرآن اور سنت قرآن اور حدیث. ٹھیک ہے. تو پھر اگر باقی چیزیں ہوں تو بدعت ہے. تو پھر عبداللہ شاہ جو تھے انہوں نے ان کو کہا تھا جو نواسا تھے شاہ کمال صاحب کے تو انہوں نے کہا تھا جھالاوان میں کام کی ضرورت ہے. جی جی. وہاں لوگ بھٹکے ہوئے ہیں. جی جی. تو ان کے کہنے پر ان کی ہدایت پر ماشاءاللہ یہاں آئے تھے. پھر انہوں نے خوب تبلیغ کی تھی یہاں لوگوں کو. اور ان دنوں یہ آئے تھے بہت قبائلی دشمنی تھی یہاں لوگوں کے درمیان. یہاں بڑے قبائل ہیں یہاں. جی جی جی. تو پھر آ کے انہوں نے کہا بھائی یہ قبائلی دشمنی دل سے ختم کرو. جی ہاں. اصل انسان وہ ہے جو متقی پرہیزگار ہو. یقیناً سر. اور یہ جو قبائل ہے یہ صرف پہچان کے لیے. باقی اصل انسان کی قدر قیمت ہے اس کا عمل ہے کردار ہے دین پر جو عمل پیرا ہے اصل شخصیت وہ ہے. بالکل. انہوں نے لوگوں کا کہ جو اللہ کی رسی ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں اتحاد اتفاق کرو. اور یہ آپس کی دشمنیاں یہ ختم کرو. آپس کی دشمنیاں آپ لوگوں کو تباہ کریں گی. اس سے نہ آپ کی ترقی ہوگی آپ کی نسلیں ختم ہو جائیں گی. اور اسلام اس چیز کو پسند نہیں فرماتا. تو انہوں نے پھر لوگوں کو اتحاد و اتفاق کا درس دیا. جی ماشاءاللہ. اور لوگوں کے جو دلوں کی کینے بغض تھے اپنی تبلیغ سے ان کو ختم کیا. پھر لوگوں میں بھائی چارگی پیدا ہو گئی ماشاءاللہ. اور پھر جھالاوان جو بدامنی کا گہوارہ تھا پھر امن شانتی کا گہوارہ بن گیا ان کی تبلیغوں سے. یہ جو مختلف بزرگ یہاں آئے ہیں صوفیاء کرام آئے ہیں انہوں نے اپنی تبلیغ کے ذریعے سے بہت سے اثرات چھوڑے. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو ان کا دور ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ 15ویں صدی ہے. 15ویں صدی. یہ ان کے دور کا شخص ہے. ماشاءاللہ. یہ جو تھا کلات ریاست میں جی ماشاءاللہ میرو میرواڑی جی جی نام سنا ہے نا. ہاں سر سنا. وہ تاریخی لوگ ہیں. وہ
ریاست کلات کے ابتدائی بادشاہ ہیں ماشاءاللہ. اس کے بعد پھر یہ احمد زئی آئے تھے, جی جی, پھر دوسرے لوگوں نے آ کے حکومت یہاں کی. جی تو یہ میرو میرواڑی کے دور کا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اس وقت یہ آئے تھے. جی جی بالکل. اس کے بعد پھر میرو میرواڑی کا ایک دوسرا بیٹا تھا, پھر حکومت انہوں نے کی تھی نگاڑ پہ. اصل میں اس وقت یہ سوراب نگاڑ جی ان کا سینٹر تھا, جی جی, ہیڈ کوارٹر تھا میرواڑیوں کا, براہویوں کا. جی بالکل سر. تو پھر وہاں بھی جا کے تبلیغ کرتے تھے یہ ماشاءاللہ بالکل. تو ان کے جو اثر رسوخ کو دیکھ کر جی ماشاءاللہ پھر میرو میرواڑی کا جو بیٹا ہے جی جی, میر عمر میرواڑی, میر عمر میرواڑی, جی تو انہوں نے ان کو دعوت دی تھی کہ بھائی آپ ایسا کریں خضدار چھوڑیں, چھوڑیں, آپ وہاں آ جائیں نگاڑ سوراب کلات ریاست, جی جی, وہاں باقاعدہ آپ لوگ مستقل رہے. پھر انہوں نے کہا تھا کہ نہیں بھائی وہ کلات بھی میری اپنی جگہ ہے, علاقہ ہے, لیکن جس چیز کے لیے میں چنا گیا وہ خضدار ہے, وہ خضدار ہے ماشاءاللہ, اور مستقل مزاج میں مستقل وہ جو رہائش میں خضدار میں کروں گا, اور وہاں اپنی تبلیغ کے ذریعے سے لوگوں کو راہ راست پر لاؤں گا. تو پھر انہوں نے مستقل باقاعدہ ان کو دعوت دی تھی کہ یہاں آپ ٹھہرے. ماشاءاللہ. پھر انہوں نے انکار کیا تھا. یہاں آئے تھے, انہوں نے پہلے اپنے گدان لگایا تھا اس ایریا میں جو ہم لوگ ہیں. یہ ایریا پتہ ہے کہاں, یہ اس کو میرے خیال میں نیام جو کہتے ہیں, گزگی. جی جی, نیام جو, جی ہاں نیام جو گزگی کے پاس ہے, یہ ان کا قبر ہے. یہاں پہلے انہوں نے گدان لگایا تھا. ماشاءاللہ. پھر یہاں سادے زندگی گزاری تھی اور جی جی تبلیغ کی تھی, لوگوں کو راہ راست پر لائے تھے, قبائل کو آپس میں شیر و شکر کیا تھا ماشاءاللہ. تو اس کی وجہ سے بڑے اثرات ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اچھا اعجاز بھائی. جی سر. یہ دین کی خدمت کے علاوہ سماجی خدمات میں بھی دلچسپی لیتے تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سر. ہاں بہت ہی. تو سماجی خدمت یہ ہے کہ لوگوں کی آپس کی دشمنیاں ختم کرو. جی بالکل سر. ان کو یہ ہدایت کرو کہ بھائی جی جی آپس کی جو دوستی ہے جی, اس سے اللہ بھی خوش ہو جاتا ہے, بالکل انسان کی ترقی بھی ہوتی ہے, بالکل سر, اور انسان کی نسلیں جی بچ جاتی ہیں. بچ جاتی ہیں. اگر فرض کے لڑائی جھگڑا ہو جی تو یہ نسل در نسل جی یہ لڑائیاں چلتی رہتی ہیں, اور حقیقت ہے سر, یہ تو انسان کی تباہی سے شروع ہو جاتی ہے. بالکل. تو سماجی خدمات میں بھی بہت آگے تھے. آگے تھے ماشاءاللہ. اور یہاں کے لوگ آ کے ان سے مشورے بھی لیتے تھے, مشوروں پر عمل بھی کرتے تھے ماشاءاللہ. اور کیونکہ مشورے بھی امانت ہے نا. بالکل سر. کسی کو نصیحت کرو, کوئی مشورے دے دو, امانت ہے. امانت ہے. تو ان قسم کے بزرگوں سے اگر کوئی مشورہ لے لے تو ظاہر ہے وہ ایسا مشورہ دے دیں گے جو اپنے لیے اچھا سمجھیں گے, تو بالکل سر اس مشورے کو دوسروں کے لیے بہتر ہوگا, بہتر سمجھیں گے. ایسے مشورے دیتے تھے. یقیناً سر. ان کے جو مشورے ہیں, ان کی نصیحتیں, جی ماشاءاللہ, ان سے بہت سے لوگ راہ راست پر صراط مستقیم پر آئے تھے. زندہ پیر ہے. جی جی ماشاءاللہ. تو یہ صرف خضدار میں اپنی تبلیغ کو محدود نہیں رکھا تھا. جی جی. تو آس پاس جو علاقے ہیں ماشاءاللہ, جس طرح فیروز آباد ہے, باغبانہ, زیدی, جی سر, حتیٰ کہ نگار تک جاتے تھے, وہ سوراب تک, جی جی, آس پاس بھی جا کے تبلیغ کرتے تھے لوگوں کو. ماشاءاللہ. تو یہ پھر اپنے جو آخری ان کے جو زندگی کے ایام تھے, جی جی ماشاءاللہ, وہ پتہ ہے کہاں, وہ مولا گئے تھے تبلیغ کے سلسلے میں. تو وہاں ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی, ان کو لا رہے تھے باجیگی کے قریب, یہ خضدار باجی کی, وہاں ان کا انتقال ہوا تھا, لا کے دفنا گیا تھا. آج یہ ان کا مزار ہے, یہ مستقلاً یہاں پر موجود ہے. تو یہ جو صوفیہ کرام ہے ماشاءاللہ, ان کی بڑی خدمات ہے. بڑی خدمات ہے. جی, تو اتنی معلومات ہمارے پاس بابا زندہ پیر کے بارے میں تھی. جی. تو ہم نے دے دی, کوشش کی. آپ کے اگر ذہن میں کوئی سوال ہے. جی جی تو سر, میرے ذہن میں یہ سوال ہے, یہ اس کو بابا زندہ پیر کیوں کہا جاتا ہے؟ واقعی آپ نے فرمایا کہ مطلب یہ زندہ, ان کی عملیات کی وجہ سے ان کو زندہ کہا جاتا ہے. یہ ہم لوگ سمجھتے ہیں بھائی جی جی پیر تھا بھائی, زندہ دفن ہو گیا, یہ بعید القیاس بات ہے. بالکل سر, بالکل. ٹھیک ہے. اصل میں یہ سچائی, ایمانداری, مسلسل کوشش, جد و جہد, خلوص, ان کی وجہ سے, بالکل سر, یہ بالکل ان کی زندہ مثال تھے. اس وجہ سے ان کو زندہ پیر کہتے ہیں. بالکل بالکل. ٹھیک ہے. بالکل سر. جی, عملیات جو ہیں ان کی وجہ سے ان کو زندہ پیر کہا جاتا ہے. بالکل بالکل. حالانکہ زندہ تو کوئی دفن نہیں ہو سکتا. جی جی, اگر کوئی زندہ دفن ہوتا ہے تو وہ زندہ ہے, ہوتا ہی نہیں ہے اس طرح. ماشاءاللہ. تو یہ جالاوان کو اللہ تعالیٰ نے جی جی بہت اعزاز بخشی ہے. بالکل ماشاءاللہ. یہاں بڑے بڑے بزرگ جی جی ان کے یہاں گزرے ہیں ماشاءاللہ. ان کے مقبرے یہاں آج موجود ہے. ہاں, خاص طور پر خضدار سر, خضدار میں بزرگوں کے یہاں پر مزارات ہیں, اور صحابہ کرام کے بھی مزارات موجود ہیں یہاں. بالکل بھائی, بالکل ماشاءاللہ. ثنا بن سلمہ, منظر بن جارود, ماشاءاللہ. اس کے علاوہ بزرگوں میں شاہ کمال صاحب جو ہے وہ
جیلانی تھے. جیلانی جی. تو اصل میں وہ جیلان سے آئے تھے, عراق سے. عراق سے جی. پھر بہاؤدین زکریا کے شاگرد تھے ماشاءاللہ. اور وہ اچھا شاہ نورانی جی اور شہباز قلندر ایک دور کے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے بالکل سر. تو یہ اچھا یہ پھر شاہ کمال صاحب کے جو نواسے تھے جی عبداللہ شاہ جی, یہ ان کے وہ ہے مرید ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. بالکل. اور آس پاس دیکھیں بہت سے قبرستان ہیں ماشاءاللہ. یہ بھی ان میں پرانے قبرستان بھی ہوں گے اور بہت ہی پرانے ہوں گے ماشاءاللہ. نئی قبریں بھی یہاں ہوں گی. ٹھیک ہے یقیناً سر. ہاں یہ دیکھیں بہت بڑی جگہ ہے اور اس ساری جگہ پہ نئی قبریں میں نظر آ رہی ہیں. بالکل سر. اور آ جائے ادھر آ جائے. بالکل سر. آس پاس بھی قبریں ہیں. مفتی محمد جی ہاں عبد الرحیم غلامانی رند بنت حاجی تاج محمد. جی یہ بھی ہے مرحوم مولا بخش محمد حسنی ولد حاجی خیر جان ماشاءاللہ. یہ جی تو کیسی معلومات زیادہ ملی؟ کافی معلومات ماشاءاللہ سر ملی. ہاں پہلے مجھے بھی معلوم نہیں تھا, کچھ میں نے پڑھا. میں نے کہا لوگوں کو اس کے بارے میں شیئر کروں جی ماشاءاللہ, تاکہ انسان اپنے آپ کو علم کو محدود نہ رکھے. جی بالکل سر. ٹھیک ہے یقیناً سر. یقیناً. اور اس کے اصل جو ہے اصل نام کا پتہ نہیں ہے کہ اصل نام کیا تھا. ہاں سر اصل نام کا بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے. اگر یہاں کوئی اس کا کوئی ہے گدی نشین جی تو اگر ان سے اگر ہماری ملاقات ہوگی تو ان سے پوچھیں گے. جی سر. کوشش کریں ملاقات کریں. کون ہے ادھر ظفر بھائی؟ سائیں اسلم. یار یہاں پتہ کرو اگر ہے تو ان سے تھوڑا گفتگو شنید کرے براوی میں. بالکل اردو اگر جانتے ہیں. ٹھیک ہے وہاں سے پتہ کرو ہے.